نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين آيات number 48 Surah Al-Ma'idah. No, 41. Yeah, 41. میرے محترم دوست اور بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے رسول یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر آپ پریشانی مت اٹھائیے اس وجہ سے کہ لوگ کفر کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں ان لوگوں میں سے جو لوگ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ لیکن دل سے یہ ایمان نہیں لاتا اور وہ لوگ جو یہودی ہے سماعون للکذب اور
جھوٹ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے بہت زیادہ غلط باتیں سنتے ہیں. لم یأتوک، لیکن یہ آپ کے پاس نہیں آتے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ لوگ اللہ کی کلمات کو بدل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے فخذوہ، تم لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور تمہیں یہ نہ دیا جائے تو تم ان سے بچو. خیر، یہ آیت سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات میں کہ آپ اس کی شان نزول سمجھ لیں. سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہمارے سامنے بہت ساری کتابیں ہیں اور اس میں ہزاروں قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، اور آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے اس کے اندر بھی قصے اور کہانیاں ہوتے ہیں. لیکن یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ قصے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے. قصے تو ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے. ہر قصہ اور واقعہ کے پیچھے کچھ وجہ ہے. اس لیے آپ قرآن سے پڑھیں گے اکثر ایسے دیکھیں گے کہ قوم موسیٰ کا واقعہ ہے، قوم نوح کا واقعہ ہے، نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہودیت کی بات ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے. اور ایسے آپ دیکھیں گے قصہ شروع ہو گیا بیچ میں سے اور پتہ نہیں چل رہا ہے قصہ اس کا آخری حصہ کہاں ہے، یا کسی اور جگہ پہ قصہ یہاں پہ آ گیا اور پتہ نہیں چل رہا یہ کہاں سے آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد قرآن کریم میں قصہ بیان کرنا ہے. صرف اتنا مقصد ہے کہ اس قصے سے کوئی تعلیم ہم حاصل کریں، سبق لیں. اس میں بھی ایک قصہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ انسان ہے جو دنیا میں انصاف قائم کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پوری عرب میں جو ہے ناانصافی، ہر چیز میں ناانصافی، عدل اور انصاف کی کوئی چیز باقی نہیں تھی. اور یہ حالت ان کے سامنے تھی کہ جو کمزور ہے ان کی کوئی بات نہیں چلتی، جو قوی ہے، بڑے ہے، طاقتور ہے، عزت والا ہے، پیسہ والا ہے، ان کی بات چلتی تھی. آج کل بھی ایسی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کل کی دنیا میں ایسے نہیں ہے، آج کل تو اور بھی زیادہ ہے. آج پوری دنیا میں ان کی بات چلتی ہے، چاہے وہ حق پر ہے چاہے وہ ناحق پر ہے. ان کی بات چلتی ہے جو پاورفل ہے. لیکن اسلام ایسا ایک مذہب ہے، اور آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان تو ہے لیکن قرآن کو ہم مانتے نہیں، فالو نہیں کرتے. قرآن کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، اس وقت مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں دو قبیلے ہوا کرتے تھے. ایک بنی نذیر، ایک بنی قریظہ.
بنو نذیر جو ہے بڑے طاقتور تھے، پیسے والے، عزت والے تھے، اور بنی نذیر کے جو لوگ ہوا کرتے تھے یہ لوگ بڑے کمزور تھے، اس لیے ہمیشہ بنی نذیر جو ہے بنی قریظہ کے اوپر ظلم، یہاں تک کہ اتنا ظلم تھا بنی نذیر نے ایک بنی قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کی، اور وہ ایگریمنٹ ایسا تھا کہ بنی نذیر کا کوئی آدمی اگر بنی قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں ہے کہ اور اگر بنی قریظہ کا کوئی آدمی بنی نذیر کے کسی انسان کو قتل کیا ہے، اگر وہ مقتول عورت ہے تو ایک مرد قتل کیا جائے گا، اور اگر بنی قریظہ کے کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کیا بنی نذیر کا تو اس کے بدلے میں 2 آدمی کا قتل کرنا ہے۔ صرف اتنا نہیں، بنی قریظہ کا کوئی آدمی اگر بنی نذیر کے کسی انسان کو قتل کیا، ایک تو اس کو قتل کیا جائے گا، ساتھ میں ان کو جرمانہ بھی ان کے اندر ہوگا، اور وہ ڈبل ہے۔ اور اسی طریقہ سے بنی قریظہ کا کوئی آدمی اگر بنی نذیر کے کسی انسان کا ایک کان کاٹ دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا 2 کان کاٹا، اس نے 1 ہاتھ کاٹا 2 ہاتھ کاٹا، ایسا ظلم چل رہا ہے۔ تو بنی قریظہ کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کیا کریں، جیسے آج کل کی دنیا میں ہوتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اگر کوئی قوم ہمارے اوپر حملہ کرے ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں۔ یہ صرف معاہدہ ان کے نبی علیہ السلام اور یہودیوں کے آپس میں معاہدہ، اور کچھ نہیں تھی۔ لیکن بنی قریظہ جب دیکھا، اور بنی قریظہ یہ بھی یہودی لوگ تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو یہ بات معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قانون ہے بہت ہی اچھا قانون ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی ہمت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جانے کے بعد بنی قریظہ کا ایک آدمی بنی نذیر کے کسی انسان کو قتل کر دیا، اس حساب سے آپ 2 آدمی کو قتل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے جیسے کہ ہم پہلے لیا کرتے تھے۔ بنی قریظہ نے کہا نہیں، دیکھو تم اب تک ہمارے اوپر ظلم کر کے آئے ہو، اب ہم تمہیں یہ چانس نہیں دیں۔ ان کو یہ پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ میں ہوں گے، تو ان کو تھوڑی ہمت ہوئی۔ خیر، تو
یہ بات چیت ہو گئی ہے، یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو فائنلی بنی قریظہ اور بنی نذیر اس بات پر متفق ہوئے کہ چلو ہم اس مقدمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے جو بنی نذیر کے جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے چلا انہوں نے کہا نہیں، ڈائریکٹ ہم نہیں جائیں گے، ہم ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو منافقین جاتے ہیں ان کو جانتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت دن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور رات میں جا کے ان کے ساتھ ملتے تھے. تو ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس تو ایک گروپ ہے نبی کے پاس ہمیشہ جاتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ایک کام کرتے ان کو پہلے بھیجتے ہیں اور ان کو ہم یہ کہہ دیتے کہ تم جا کے نبی سے یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ ایسا قصہ پیش آیا تو اس کی سزا کیا ہوگا. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا جو ہمارے مطابق ہے تو پھر ہم مان لیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو ہمارے خلاف ہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے. ان لوگوں نے جو ہے ایک گروپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا. تو یہ گئے، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل سے بولے کہ دیکھیں آپ کے پاس گروپ آ رہا ہے لیکن ان کا دل صحیح نہیں، ان کے دلوں کے اندر کچھ اور بات ہے، یہ آپ کو نہیں ماننا، یہ آپ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کریں گے. پہلے سے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہماری مطابق ہے تو ہم مانیں گے، ہماری مطابق نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلا. اللہ یہاں پہ ایک قصہ یہ ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک اور قصہ اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک مرد اور عورت ان دونوں کے آپس میں غیر شرعی تعلق ہو گیا، انہوں نے زنا کیا. تو اب تورات کے اندر زنا کی سزا ایسی ہے جیسے ہمارے دین کے اندر ہے. ان کی یہاں بھی سنگ ساتھ ہے، ہماری کتاب کے اندر بھی اسی ہے. تو یہ جو دو آدمی، دو مرد اور عورت زنا کی ہے، یہ بڑے مشہور لوگ تھے ان کی سوسائٹی میں، بڑے اعلیٰ قسم کے لیڈر قسم کے لوگ تھے. تو اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو سزا ملے، اور یہ بات بھی ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ سخت دین نہیں، یہ بڑے آسان دین ہے. تو ہو سکتا ہے کہ زنا کی کوئی سزا اس کتاب کے اندر ہے جو ہماری جیسے نہیں ہے، اس کے اندر کچھ صورت ہوگی. تو میں کام کرو، جا کے ان کو پوچھو کہ اگر زنا کی سزا ہماری موافق ہے تو پھر تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن اگر زنا کی سزا قرآن کے اندر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس کے اندر کچھ سہولت ہے تو پھر ہم اسی سزا کو ہم لیں گے، اور کسی بھی طریقہ سے ہمیں ان دونوں کو بچانا ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور ان کو ہم بچا لیں گے. تو ہمارے اندر یہ بات نہیں آئی کہ تم نے آسمانی کتاب کو تو نہیں مانا، ہم نے تو کسی اور کتاب کو مانا.
تو یہ آیا تو جیسے آ کے پوچھا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں جو زنا کی، اس کی سزا کیا ہے؟ آپ کی شریعت کے مطابق سزا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ کیا تم میری رائے کو مانو گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جو بھی سزا ہو پہلے تو یہ بات بتاؤ کہ تم مجھے جج مانتے ہو کہ نہیں؟ نے کہا کہ ہاں مانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر بھی وہی سزا ہے جو سزا تمہاری کتاب کے اندر ہے۔ اب جو ہے ادھر ادھر کی بات شروع کی تو نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کی بات نہیں سنیں گے، لیکن ایک بات آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا عالم ہے ان کو بلاؤ، اگر میری بات ان کی مطابق ہے تو پھر تم ماننے کو تیار ہو، ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے۔ کتابوں کے اندر ان کا نام بھی ہے میسوریہ کا۔ تو وہ آیا، میں سامنے بیٹھے تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی قسم کھائی اور قسم کھا کے یہ بتایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتاب کے اندر زنا کی سزا کیا ہے؟ تو یہی یہودیوں میں بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ظاہری بات علم جب ہوتا ہے خدا کا خوف تو ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کہا، یہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، آپ نے ایسی ایک ذات کی قسم کھائی، اگر اس ذات کا خوف اور ڈر میرے دل کے اندر نہیں ہوتا تو پھر میں آج جھوٹ بول دیتا، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب آئے گا۔ آپ میری بات سن لیں، ہماری کتاب کے اندر بھی زنا کی سزا سنگ ساز ہے، تو پھر کہاں ہے وہ چیز؟ کتاب کے اندر وہ چیز کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا قصہ سنیں، ہماری مذہب کے اندر ایک قصہ یہ پیش آیا تھا بہت پہلے کہ ایسے ایک آدمی نے زنا کیا، وہ شہزادہ آدمی تھا، تو جب اس نے زنا کی تو اب سنگسار کے بعد آئی تو قوم نے کہا کہ یہ بڑے آدمی، ان کو ہم کیسے سزا دیں گے، تو ان کو معاف کر دیں یا ان کو پٹائی کی جو بھی ہو وہ سزا دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک آدمی جو سوسائٹی میں غریب انسان ہے، اس نے بھی زنا کی، تو اب ہم لوگوں نے سب کہا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، سنگ ساتھ تھا، تو پبلک ہمارے اوپر بہت ناراض ہو گئے کہ تھوڑے دن پہلے تو شہزادہ نے کیا، اس وقت تم نے سزا تو اور کچھ دیا، اب پھر کوئی دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اس لیے جب پبلک ہمارے خلاف جانے لگے تو پھر ہم نے سب علماء بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ چلو ہم تورات کے حکم کو ہم چھوڑتے، ہم خود ایک سزا اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان ہماری سوسائٹی میں زنا کرے گا، اس کو ہم جو ہے نا گدھے پر سوار کریں گے اور اس کے منہ میں جو ہے نا وہ کالی لگا دیں گے، یہ سزا ہے۔ تو اس وقت سے یہ سزا ہمارے یہاں چالو ہو گیا اور لوگ سنگ سار کرنے کی جو سزا ہے وہ بھول گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے میں نے تمہیں پوچھا تھا کہ میری رائے تم مانو گے کہ نہیں، تم نے کہا کہ ہاں مانیں گے۔ اب جب حکم بتایا تھا تم پیچھے ہٹنے لگو،
کیسے بات ہے؟ نبی کو بڑی تکلیف ہوئی اس کے اندر. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول. قرآن کریم کے اندر صرف 2 پلیس میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الرسول کر کے خطاب کیا ہے. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی بہت ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر ایک جگہ یہ ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اور اس سے پہلے گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو ہمارے تبلیغی ساتھی ہمیشہ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول آپ پہنچائیے. اگر آپ تبلیغ نہیں کریں گے، دعوت نہیں پہنچائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا یا ایھا الرسول. 2 جگہ پہ صرف قرآن کریم تلاوت کریں گے، صرف یہ 2 جگہ پہ. بعض جگہ پہ نبی علیہ السلام کو مزمل، مدثر اس قسم کی ہے، یا ایھا النبی ہے، لیکن یا ایھا الرسول صرف یہ 2 جگہ پہ ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، عزت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے الرسول کا بھی خطاب فرمایا. اچھا تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کہ آپ پریشانی مت اٹھائیے، مت اٹھائیے. اس وجہ سے الذين يسارعون في الكفر، لوگ کفر کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں. کون لوگ؟ من الذین، مین ہے یہ تفسیر کے لیے، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو لوگ زبانی کہتے ہیں، اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں بافواہہم آمنا، ہم ایمان لے کے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گروپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، منافقین کی، وہ بھی یہودی تھے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اور آمنا بافواہہم، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے جو قلوب ہے، ان کے جو دل ہے، یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ قلب جو ہے نا ایمان نہیں لائے. ایمان تو لاتا ہے مسلمان آدمی، اللہ نے کہا کہ قلب نہیں لائے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان ایسی ایک چیز ہے جو دل سے ہوتا ہے. ایمان کی ابتدا، ایمان کی شروع دل سے ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے پیر، ہاتھوں میں، زبانوں میں، سارے بدن کے اندر اس کا اثر جاتا ہے. اور اعمال کا شروع ہوتا ہے اعضاء سے، اور اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے. اس لیے آپ جو ہے کہ نماز پڑھو، اعمال کرو، تلاوت کرو، کیوں ضرورت؟ کیونکہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ قلب میں جائے گا. تو یہ 2 مسافر ہیں، ایک کا سفر شروع ہوتا ہے قلب سے اور پہنچتا ہے اعضاء تک، اور دوسرا اعضاء ہے جو اس کا سفر شروع ہوتا ہے ہاتھ، پیر، زبان سے، اور اس کی جو ہے اس کا سفر ختم ہوتا ہے قلب کے اندر. دونوں ضروری ہے. اس لیے بعض علماء نے یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہے
اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ایک درخت ہے، ایک درخت، اس کے لیے پانی ضروری ہے، اس کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہیں ہے یہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب آپ پانی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ فروٹس، فلاورز، تو یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس کے لیے پانی ہے، نماز، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر اذکار، یہ سارے کے سارے پانی ہیں۔ جب انسان یہ اعمال چھوڑ دیتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا دل سے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی ایمان تو ابھی ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ کیا ہے کہ یہ کبھی اس کے اندر پانی ڈالتا ہی نہیں، کبھی اس کے اندر اعمال نہیں، تو ایسا 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 یہ ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ابھی تک ایمان نہیں لائے، دل کے اندر ایمان نہیں لائے، دل کی حالت الگ ہے اور ظاہری اعتبار دوسرے، ظاہری جو ہے نا شکل اور صورت الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل اور صورت کیسی ہے، سب سے پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ قلب کیسا ہے، سب سے پہلے یہ بات ہے، سب سے پہلے یہ بات ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے محنت یہ کی کہ سب کا دل سے ہو جائے، سب کا دل سے ہو جائے، اور اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ ایک آدمی، ایک صحابی کا دل اور باہر بالکل برابر ہو گیا، برابر ہو گیا، جو دل کے اندر ہے وہی چیز سامنے ہے، جو سامنے ہے وہ دل کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آ کے یہ فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری وائف مجھ سے بہت محبت کرتی ہے لیکن for some reason میرا دل اس کی طرف نہیں ہے، کیا یہ منافقی نہیں ہے، کیا یہ نفاق نہیں ہے، کیا یہ میں مسلمان ہوں کہ اس نے یہ بات نبی سے سیکھی کہ دل اور باہر، زبان اور دل سب برابر ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی یہ دولت نصیب فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کو یہ دولت نہیں ملی اس آدمی کا کچھ اللہ کے یہاں مقابلہ ہوگی، کیونکہ اللہ سب سے پہلے دیکھتا ہی قلب پر، دل سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، سب سے پہلے اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل تو دیکھو۔ دنیا میں بھی انسان ایسے ہے، دنیا میں بھی انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ایک عورت، ہسبینڈ بہت کچھ کر رہا ہے لیکن یہ سب سے پہلے عورت دیکھتی ہے کہ واقعی اس کے دل کے اندر میری اہمیت ہے کہ نہیں، یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ ارے یار گولڈ ہے، سب کچھ ہے، سب مل رہا ہے، نہیں مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن اس کا دل مجھے نہیں ملا۔ اور وہ واقعی جو انسان ہے، جو واقعی عشق جس کو پتا ہے،
واقعی جس کو محبت ایک چیز جس کو پتہ ہوگی وہ آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جیسی ذات بالکل صاف، بالکل مزکا، مصفا، کسی قسم کی برائی نہیں ہے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے جس کے اندر، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی نعمت انسان کے اندر یہ چیز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محنت کی ہے پوری زندگی، اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، الا سن لو، خبردار اچھی طریقے سے سن لو کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح ہو گیا، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح ہو گیا تو ہاتھ بھی صحیح ہو جائے گا، زبان بھی صحیح ہو جائے گی، کان بھی صحیح ہو جائے گا، آنکھ بھی صحیح ہو جائے گی، برین بھی صحیح ہو جائے گی، مائنڈ بھی صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر کسی قسم کی بیماری لگ گئی، ایگزیکٹلی وہی ورڈ قرآن شریف میں فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، وہ کیا چیز ہوئی؟ کفر، عداوت، بغض، کینہ، حسد۔ اللہ نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا اس کا دل خراب ہوا، جب اس کے دل کے اندر بیماری لگ گئی تو ہاتھ، پیر، سب کچھ خراب۔ میڈیکل سائنس میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی کا دل، اس کے اندر بلاکیج، بلڈ صحیح طریقے سے نہیں جاتا، ہاتھ خراب ہو گیا، پیر خراب ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، برین بھی کام نہیں کر رہا ہے، پھر اس کے بعد لانگ بھی کام نہیں کر رہا ہے، سب سے کنیکٹڈ نہیں۔ نبی علیہ السلام کتنے بڑے دانش مجھے اللہ ان فی، اس سے پہلے یہ گوشت کا ٹکڑا ذکر کرنے سے پہلے بتایا اللہ، عربک زبان میں اللہ کا مطلب کسی کو آپ بہت زیادہ آپ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اللہ خبردار سنو، اچھی طریقے سے سنو، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی صحابہ کرام سے کہتے تم بھی انسان، میں بھی انسان، تمہارے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں بدن کے اندر، جسم کے اندر یہ ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، یہ صحیح ہو گیا پورا بدن بالکل اندر کنٹرول، ساری فنکشن صحیح ہے، دل سے یہ ہے کہ جیسے کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکلے گی جو شریعت کے خلاف ہے، ہاتھ سے ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جو شریعت کے خلاف ہے، کام سے ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جو شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا دل شریعت کے موافق بن گیا۔ صلاحت مطلب یہ صحیح ہو گیا، بالکل پیور ہو گیا، جب پیور ہو گیا یہ سارے کنیکشن، بلڈ سرکولیشن بالکل سیدھا جاتا، وَإِذَا فَسَدَتْ
کہ اس کے اندر بیماریاں ہیں، یہ اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ہو گیا. فسد الجسد کلہ، فسد الجسد کلہ. سبحان اللہ، ایگزیکٹلی ہوئی. ایک ہارٹ خراب ہونے کی وجہ سے یہ آدمی کا کچھ نہیں سہ رہا، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، نہ کسی قسم کی اچھا ہی نہیں. سب آدمی بالکل بیکار ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ فسد الجسد کل، اس کا سب برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا الا، پھر سنو، وہی القلب، وہی ہے تمہارا دل. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ایمان کی بات تو کہہ رہے ہیں، ایمان کی بات تو ان کے سامنے ہے، لیکن یہ صرف زبان میں، یہ صرف زبان میں ہے. قلب اور دل ابھی تک اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ. سماعون جو یہودی ہے، یہ گروپ جو منا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جھوٹ کی باتیں بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں. سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، سماعون کا مطلب ہوتا ہے، سماع کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سننے والا ہے. جہاں پہ جھوٹ کی بات ہوگی وہاں پہ وہ ہے. جھوٹ کی بات سنتے بھی ہیں، جھوٹ کی باتیں دوسرے سے کہتے ہیں. سماعون فرماتے ہیں سماعون لقوم آخر، اور یہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے، کسی اور کے لیے سنتے ہیں. لم یأتوک، لیکن یہ آپ کے پاس نہیں آئے، آپ کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر ایک سب سے بدترین جو برائی تھی وہ یہ ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ خدا کا کلام، خدا کی کتاب کو بدل دیں. جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا ان کی کتاب کے اندر تو سزا موجود ہے، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ایسا ایک آدمی نے زنا کیا ہے، ایسا ایک آدمی نے زنا کیا ہے جو بڑا انسان ہے اور ان سے ان کی محبت ہے، چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، اس لیے وہ لوگ اس حکم کو، خدا کا حکم جو ہے بدل دیں. یہ سب سے قرآن میں آپ تلاوت کریں گے تو یہ بہت ہی کم درجے کا کام ہے. ایک انسان اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اس نے جو ہے اپنا مقصد، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، صرف اس لیے اس نے جو ہے نا اس کو بدل دیا. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف معنی نہیں بدل دیتے، کبھی کبھی یہ لوگ الفاظ بھی بدل دیتے، ورڈ بھی بدل دیتے. اللہ کا شکر ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے علماء کو اس سے بچائے. ہمارے علماء جس طریقہ سے معانی اور الفاظ کو اس کی حفاظت کی ہے، پوری دنیا شاہد ہے کہ ایک ایک ورڈ کو انہوں نے اللہ فرماتے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یقولون، اور یہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ مل گیا، مطلب یہ کہ جو ہمارے کہنے کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق تمہیں مل گیا، فخذوہ، بس اسی وقت اس کو قبول کر لینا، لے لینا. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا، اور اگر تم نے وہ نہیں دیا گیا، فَاحْذَرُوا، بچو سے، تو پھر اس کی طرف مت جانا، وہ حکم کی طرف نہیں جانا، اس حکم کو ماننا نہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فتنہ چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے لیے اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حق نہ ملے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ ان کا مالک نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نہیں چاہا کہ ان کا دل پاک ہو جائے. اللہ نے ہدایت نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہ جھوٹ سنتے ہیں اور بہت زیادہ رشوت کھاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قوم موسیٰ کو جو اللہ کی طرف سے عذاب ملا تھا، اللہ نے بیان فرمایا کسی اور جگہ یہ بات پہلے کہی ہے سورۃ المائدہ کے اندر، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا. اللہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. کچھ وجہ تو تھی اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نمبر 1 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ہادو کا مطلب یہودی. اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں تو حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ کے سب کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈی بھی ہم کھا لیتے ہیں، سوپ بنا کے. لیکن یہودیوں میں ان کے لیے حرام ہے کچھ چیزیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،
چربیاں ہوتی ہیں پیٹ کے اندر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. جانور کے بدن کے اندر جتنی چربی ہے سب حرام ہے ایکسس جو پیٹ کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اور جو بالکل اسٹمک کے اندر اتوڑی کے ساتھ لگے ہوئے وہ ان کے لیے حرام تھا. باقی سب حرام. آپ سوچیں جس قسم کی جانور ہم یہاں پہ کھاتے ہیں گائے بکرا ان کے ہر گوشت کے جو ہے ہر کیا کہتے ہیں اس کو اس کے اندر بھی چربی ہوتی ہے. تو اب سمجھے کہ اگر ساری چربی حرام ہے تو اس کو کیسے نکالیں گے اور اس کو کیسے اکھاڑیں گے اور پھر کیسے گوشت کریں گے. امپاسبل ہے کھانا. لیکن اللہ کی طرف سے یہ سخت قانون ہے کہ یہ پیٹ کے اوپر جو چربی ہے تمہارے لیے حرام ہے. پیٹ کے اندر جو ہے وہ باقی سارے تمہارے لیے حرام ہے. اب اس کو کاٹو نکالو پھر اس کا گوشت کھاؤ. اتنا بڑا عذاب تم لوگوں کو. عذاب کیوں؟ کبھی ظلم کی وجہ سے. کیا ظلم ہے؟ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كبيرا. نمبر 1 ظلم یہ ہے کہ یہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ سے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں. پوری دنیا شاید آج وہی کام چل رہا ہے. ساری چیزیں اس میں سارے پیسے اس کے اندر خرچ ہو رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے معروم ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. نمبر 2 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. اللہ نے ان کے اوپر اتنی سختیاں کی اور ان کے اوپر عذاب اس لیے آیا کیونکہ یہ ربا کھاتے تھے, سود کھاتے تھے. وقد نهوا عنه اور یہ بھی ان کے لیے حرام تھا. اور سود دنیا میں چالو کس نے کی؟ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے یہ خدا کے کتاب کو بدل دیتے تھے اور ایک یہ ہے اکلون للسحت رشوت. یہ ہمارے اندر آ گئی. پہلے ان کے پاس واقعات اب ہمارے اندر آ گئی چیز. بات یاد رکھنا اللہ نے اس قوم کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ تمہیں بھی یہی سزا ملے جو ان کو ملی. تمہاری زندگی بھی تنگ ہو جائے گی, تمہاری زندگیوں میں بھی تنگیاں آ جائے. اب یہ تنگی نہیں ہے کہ انسان جانور ذبح کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا وہ نہیں کہہ سکتا یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں. تنگی انسان کی زندگی. اب اللہ نے ہماری زندگیوں میں کسی اور طریقہ سے تنگیاں دی ہے. اللہ کے طرف سے سزا اللہ دیں. اللہ کے یہ اصول ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے, یہودی ہے, یہ نصارہ ہے, یہ ہندو ہے, یہ کچھ ہے. اللہ بڑے حساب سے اگر تم ہندو والا کام کرو گے تمہارے لیے بھی وہ سزا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہمارے اسلامی کنٹری کی حالت کیا ہے, لوگوں کی حالت کیسے ہے. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ رشوت کھاتے ہیں ہمارے ملک میں مسلمان ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں تنگیاں کتنی آپ دیکھنا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیسہ یہ کما رہے ہیں, اس کے باوجود ان کی زندگی کو آپ دیکھنا. کیوں؟ اللہ کا قانون ہے. اور تم مسلمان ہونے کے باوجود اس میں
سماعون للکذب اکالون للسحت. سحت کا مطلب یہاں پہ رشوت ہے، لیکن اصل مطلب یہ نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا جو جڑ ہے وہاں سے اکھاڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں سحت. اس کو کیوں کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں، جس کنٹری میں یہ بیماری ہے، رشوت کی بیماری ہے، اس ملک میں، اس کنٹری میں، اس سوسائٹی میں اس رشوت کی وجہ سے امن اور سکون بالکل اکھاڑ کے پھینک دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے سخت کو سخت ہے. اب دیکھیں کہاں سکون ہے ہمارا اسلامک کنٹری. سکون کہاں ہے؟ پرابلمس ہی پرابلمس. مجھے کیا اللہ اکالون للسحت، بہت زیادہ رشوت کھاتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے فیصلہ مانگنے کے لیے، مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرے، آپ کے سامنے کیس آ گیا، کیا کریں گے؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یا تو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں قرآن اور حدیث کے مطابق، او اعرض عنہم، یا تو آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ تم اپنا فیصلہ تم خود کرو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے دور رہیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اب ڈریے مت کہ میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے تو میرے اوپر نقصان ہوگا. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کا کوئی نقصان پہنچا نہیں پائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِن حَكَمْتَ، اگر آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ کبھی بے انصافی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں. آپ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، جو انصاف وہ کر دے گا. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ایک بات یہاں پہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس یہ لوگ آئے تو آپ فیصلہ کریں ان کے آپس میں، یا تو ان کو چھوڑ دیں. تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام تو اس وقت وہاں کے حاکم تھے اور کیس ان کے پاس آئے. اللہ نے ان کو کیوں اختیار دیا کہ چاہے آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں. ایز اے رولر جج، دس از رسول اللہ کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو میک دا فیصلہ ڈیسیشن. اس کے علماء لکھتے بعد میں دوسری بھی آیت آ رہی ہے. آپ کو میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو یہودیوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ صرف اتنی بات تھی کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. کوئی اگر لڑنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہم اکٹھا ہو کے ان کے ساتھ لڑیں گے. لیکن یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ آپ جو شریعت لے کے آئے ہم اس پر عمل کریں گے. اس قسم کی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوئی. تو اس لیے اللہ نے ان کو اختیار دیے کہ چونکہ یہ لوگ آپ کی ایگریمنٹ کے مطابق آپ کی شریعت کا ماننا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایگریمنٹ کا ایسے نہیں ہوئی. تو اس لیے چاہے اگر وہ لوگ چاہے فیصلہ کرنے کے لیے تو آپ کریں، اگر آپ کا دل چاہے کہ نہیں کریں گے تب چھوڑ دیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے
آپ اسلامی کنٹری میں سمجھے وہاں پہ اسلامی قانون ہے، تو آپ کیا کوئی غیر مسلم اگر وہاں پہ ہے تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ شریعت کے مطابق کریں گے ان کے اوپر، کیونکہ وہ تو اس شریعت کا قائل ہی نہیں، اب کیسے کریں گے فیصلہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے شریعت تو آئی مسلمانوں میں ہے نا، جب وہ مسلمان اسلام قبول کریں گے تو پھر شریعت آئے گا، قانون آئے گا، لیکن اب وہ تو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے بات یہ سمجھ لیں کہ کچھ قانون ایسے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، چوری، قتل کر دینا کسی سے، یہ جنرل قانون ہے، اس کے اندر سب شامل ہے، تو سب شامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے مسلمان ہے، تم نے چوری کی تمہاری سزا یہ ہے۔ لیکن کچھ سزا ایسی ہے کہ جیسے غیر مسلم نے شراب پیا، کیا آپ نے تو جرم ماریں گے؟ بھائی شراب تو آپ کے لیے حرام ہے، اس کے لیے کہا حرام ہے، اس لیے آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہاں کچھ ریسٹرکشن آپ ڈال سکتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ایریا میں یا کسی جگہ پہ جہاں پہ صحیح ایریا وہاں پہ پیو، تم اپنے گھر پہ پیو، باہر نہ پیو۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم، آپ مسلم کنٹری میں شراب پیے تو اس غیر مسلم کو آپ شراب کی سزا نہیں دے سکتے۔ بلکہ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی غیر مسلم کنٹری میں ہے اور وہ آپ کے قانون کو مانتے ہیں، آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، کچھ قانون کے اندر شامل ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے نکاح ہے، شراب ہے، ذبح کیسے کریں گے، یہ ان کا اپنا قانون ہوتا ہے، ان کا اپنا نظر ہوتا ہے، تو اسلام کبھی بھی اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا، نہیں کہے گا تم اسلامی کنٹری میں ہو، شادی ہمارے مطابق ہوگی تمہاری، نہیں کر سکتے آپ، ان کی شادی ان کے حکم کے، ان کی مذہب کے مطابق ہوگی، طلاق ان کے حساب سے، جیسے تورات کے اندر جو حکم ہے اس کے اندر شادی کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر گواہ، تو اگر کوئی غیر مسلم شادی کرے ان کے مذہب کے مطابق گواہ بغیر، آپ اس کے اندر دخل انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کنٹری ہے، ہمارے مسلمان کی کنٹری، قانون ہماری، ہم سب کے اوپر ایک ہی قانون چالو کریں گے۔ غیر مسلم ہے، نماز کے وقت جو ہے اذان ہو گئی، تم بھی چلو مسجد میں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے کچھ عبادت کے ایمان شرط ہے، اور اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ مدد فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر یہ لوگ آپ ان سے بچے، ان کے لیے فیصلہ نہ کریں تو آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے پائیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ نے فیصلہ دے دیا، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ دیں، ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ لوگ آپ کو کیسے حاکم مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، اور تورات کے اندر یہ حکم بھی ہے، زنا کا کیا حکم ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کی اس تورات کے اندر اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد حکم آنے کے بعد وہ ہجاب گیا، اس طرف جا رہے ہیں، پھر آپ کی بات کیسے سمجھیں گے، آپ کا حکم کیسے مانیں گے؟ وہ تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو کتاب مانتے ہیں اس کے اندر جو حکم ہے کسی کو نہیں مانتے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور واقعہ ریالٹی تو یہی ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے یہاں سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
أشهد أن لا إله إلا الله